بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ماہ رمضان اولاد کی تربیت کا مہینہ بھی ہے۔ جیسا کہ یہ بات میں کئی بار ذکر کر چکا ہوں کہ ماہ رمضان کی وجہ سے جو ہے انسان کئی نیکیاں کر سکتا ہے، کیونکہ ایک ماحول میں آ چکا ہے۔ جب انسان ماحول میں آ جائے تو اسے نیکیاں کرنا، اس کا نیکیاں کرنا جو ہے بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ تو انہی میں سے ایک نیکی یہ بھی ہے کہ اولاد کی تربیت جو ہے اچھے انداز سے کی جائے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد جو ہے بطور تحفے کے، بطور عطیے کے، بطور انعام کے دی ہے۔ قرآن میں اللہ نے یہی فرمایا کہ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکورا، اللہ جسے چاہے بیٹیاں عطا کرے۔ ہیبہ کے معنی عطیے کے، تحفے کے، گفٹ کے۔ گویا کہ اللہ نے آپ کو یہ گفٹ دیا ہے، یہ تحفہ دیا ہے، عطیہ دیا ہے۔ جیسے کوئی دوست آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے تو آپ اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اسے جو ہے وہ میل کچیل سے، نقصان دہ چیزوں سے جو ہے بچا کے رکھتے ہیں، الماریوں میں رکھتے ہیں کہ یہ تو دوست کی طرف سے ملنے والا یہ تحفہ ہے، میں نے اس کا خیال رکھنا ہے، اور اس سے آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے اس تحفے کو دیکھ کر۔ تو یہ بھی تحفہ ہے۔ اللہ رزق تو سب کو دیتا ہے، اولاد جو ہے سب کو نہیں دیتا۔ یہی اللہ نے فرمایا جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، کچھ بھی نہیں دیتا۔ اللہ نے آپ کو اولاد دے دی ہے، یہ اللہ کی آپ کے پاس امانت ہے۔ آپ مالک نہیں ہیں، اللہ مالک ہے، تمہارے پاس بطور امانت کے ہے، لہذا امانت کا خیال رکھنا ہے۔ جس انداز سے خیال رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، امانت بطور حفاظت کی ہوتی ہے۔ جس طرح کوئی شخص جو ہے آپ کے گھر جو ہے کوئی چیز چھوڑ کر کے جاتا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، تو اگر آپ جو ہے صحیح آدمی ہیں تو آپ اس کا خیال رکھیں گے، اس کا ہر اعتبار سے جو ہے خیال رکھیں گے۔ تو اللہ کے امانت کا تو خیال رکھنا جو ہے زیادہ اہم ہے۔ اور پھر اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، اللہ حکم دینے والا ہے کہ امانتیں جو ہے ان کے مالکوں کو صحیح طریقے سے لوٹا کر کے دو۔ امانت میں خیانت نہ کرو، امانت میں خیانت جو ہے کسی صورت میں نہ کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 58 ہے۔ تو یہ اللہ نے آپ کو امانت دی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ خیال کیسے رکھنا ہے؟ واضح ہے، اس کی تربیت جو ہے شریعت مطالعہ کے مطابق کرنی ہے، جس طرح اللہ چاہتا ہے یہ بچے جو ہے نمازی بھی ہوں، یہ بچے جو ہیں روزے بھی رکھتے ہوں، یہ بچے جو ہیں ماں باپ کی خدمت بھی کرتے ہوں، یہ بچے دین سے جڑے ہوئے ہوں، جھوٹ سے، غیبت سے، حسد سے، جتنے بھی گناہ ہیں چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے، ان سے بچیں اور نیکیوں کی طرف جو ہے مائل ہوں۔ اور واضح ہے اب جس کے پاس، جس کی حفاظت کے لیے، جس کی نگرانی کے لیے جن کے پاس ہے وہ اس کا خیال رکھیں گے، ورنہ وہ ذمہ دار ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک چیز جو ہے خیال رکھنے کے لیے دی گئی اور ایسے جو ہے وہ پھینک دیں۔ حدیث میں کیا آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرمائے کہ ثلاث من کن فیہ کان مؤمنا خالصا، تین چیزیں جو ہے جس کے ان میں سے کوئی اگر ایک بھی پائی جائے تو فرمائے کہ وہ پکا منافق ہے۔ ان میں سے کیا، ویزا وعدہ ویزا اؤتمن خانہ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے، امانت کو ضائع کر دے، کوئی حیثیت ہی نہ دے۔ تو یہ امانت ہے آپ کے پاس جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، اس کا کیا خیال رکھنا ہے؟ اس کا خیال یہ رکھنا ہے کہ انہیں بھی دوزخ کی آگ سے بچانا ہے، جس طرح خود دوزخ کی آگ سے بچ رہے ہیں، نمازوں کا اہتمام کر کے، روزے آپ رکھ رہے ہیں، نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، زکوٰۃ کا اہتمام کر رہے ہیں، مالدار ہونے کی وجہ سے حج کر رہے ہیں صاحب استطاعت ہونے کی وجہ سے، تو بچوں کو بھی یہی ماحول دیں۔ ماہ رمضان ایک بہترین موقع ہے بچوں کی اچھی تربیت کا، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچے کی عمر 7 سال ہو جائے تو اسے نیکی کے لیے کہا جائے، نماز کے لیے کہا جائے، نماز کے لیے، اسی طرح روزے کے لیے بھی، اگرچہ روزہ فرض نہیں ہے، نماز بھی فرض نہیں ہے، لیکن عادت بنے، اس کی تربیت ہو ایک ماحول میں، نیکی والے ماحول میں۔ واضح ہے جب بڑا ہو گیا اگر آپ نے ماحول نہ دیا، اس کی تربیت نہیں کی تو بگڑ جائے گا، گنہگار بن جائے گا، اللہ کا نافرمان بن جائے گا۔ 10 سال کا جب ہو جائے تو مارنا ہے، سختی کرنی ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرنی ہے، ڈنڈا چلانا ہے۔
یہ روزے کے بارے میں بھی ہے، روزے کا اہتمام بھی اس انداز سے کریں، اگر رکھ سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، اسے جو ہے تیار کرتے رہیں، ذہن بناتے رہیں۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے اہل خانہ کو، بیوی بچوں کو، بال جو ہے بچے جو آپ کے ہیں، جو آپ کی زیر نگرانی ہیں، انہیں بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ فرمایا کہ واضح ہے وقودھا الناس والحجارۃ، دوزخ کی آگ جو ہے یہ تو یا تو پتھر سے جو ہے وہ جلائی جائے گی، بھڑکائی جائے گی، یا انہی لوگوں سے جو دوزخ کا جو ایندھن بن رہے ہوں گے یہی ایندھن بنیں گے اور اسی سے آگ جو ہے بھڑکائی جائے گی۔ تو اللہ نے واضح فرما دیا اپنی بھی فکر کریں اور اپنی اولاد کی بھی فکر کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کلکم راعٍ ومسئول عن رعیتہ، فرمایا ہر ایک شخص کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے، یہ نہیں ہے کہ جو ہے جو حکمران ہیں ان کی ذمہ داری ہے، جو بڑے عہدوں پر بڑا جمع ہے، جو فیکٹری کے مالک ہیں وہ ذمہ دار ہیں، وہ جواب دہ ہوں گے۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، ہر ایک، ہر فرد جو جس محکمے جس عہدے پر بھی ہے اس کا جو ہے وہ ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری سے متعلق پوچھا جائے گا۔ فرمایا فالامام راع ومسئول عن رعیتہ، جو ملک کا سربراہ ہے وہ بھی جواب دہ ہے، قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا رعایا کے ساتھ کیا کیا، جو ملک کے شہری تھے ان کے ساتھ تمہارا کیا رویہ رہا، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ واضح اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے اور اسے فکر بھی زیادہ کرنی چاہیے۔ فرمایا والرجل راع فی اہل بیتہ ومسئول عن رعیتہ، فرمایا جو مرد ہے گھر کا جو سربراہ ہے، جو گھر میں رہنے والے افراد ہیں ان کا وہ نگران ہے، منتظم ہے، ان کے پاس یہ امانت ہے اور اسی سے متعلق قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6719، صحیح مسلم میں بھی ہے 1829، اور دیگر جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابو داؤد میں ہے، مسند بن حنبل میں ہے، دیگر بہت سارے مقامات ہیں جہاں یہ حدیث جو ہے ذکر کی گئی ہے۔ تو الغرض یہی ہے کہ حدیث میں بھی بات واضح کر دی گئی ہے کہ ہر آدمی جو ہے جو گھر کا سربراہ ہے وہ فکر کرے۔ ماں کے بارے میں بھی حکم ہے، یعنی ہر فرد جو ہے وہ کیا ذمہ دار ہے، تو لہذا آپ کی ذمہ ہے اولاد کی فکر کریں، اولاد کی تربیت کریں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 6331، صحیح مسلم کا حدیث کا نمبر ہے 243، مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، سنن دارمی میں بھی ہے۔ فرمایا کہ وہ شخص، وہ انسان کہ جس کی ذمہ جو ہے اللہ نے کوئی ذمہ داری ڈالی ہے، کسی چیز کا نگران بنا ہے، منتظم بنا ہے، کوئی چیز بھی ہو، جیسے اولاد ہے یا باقی بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کی زیر نگرانی ہوتی ہیں، اللہ حکم دیتا ہے کہ اس کا خیال رکھیں۔ تو فرمایا کہ اگر وہ شخص جو ہے فوت ہوتا ہے اور اس نگرانی کو پورا نہیں کرتا، ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا، ایسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، ضائع ہو رہی ہیں بچے، ضائع ہو رہے ہیں، نہ نماز سے تعلق ہے، اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، میں نے تو اپنی پرواہ کرنی ہے، دوسروں کی پرواہ نہیں ہے، بچوں کو ضائع کر دیتا ہے، ان کی تربیت نہیں کرتا، یہ باقی چیزوں کی۔ تو فرمایا جب اس دنیا سے جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، اب جنت میں نہیں جا سکتا، چاہے اس کی عبادات کثیر ہی کیوں نہ ہو، نیکیوں کا اہتمام بھی خود بھی کرتا رہا تو کچھ بھی کرتا رہے، لیکن کیونکہ اس نے جو ہے جو اللہ کی طرف سے ذمہ داری ملی تھی اس ذمہ داری کو اس نے پورا نہیں کیا، یہ اس کے ذمہ تھا، اس چیز کا جو ہے وہ خیال رکھتا، اس چیز کا اس نے جو ہے وہ خیال نہیں رکھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ جواب دہ ہوگا۔ انہی میں سے ایک تو یہ ہے کہ تربیت اچھی کریں، دوسرا یہ ہے کہ بس اوقات جو ہے بچے جو ہے نافرمانی بھی کر بیٹھتے ہیں، کام نہیں کرتے، بات کو نہیں مانتے، تو ان کے خلاف بد دعا نہیں کرنی، گالی گلوچ نہیں دینا، گالی گلوچ تو ویسے ہی منع ہے، پھر اولاد کو دینا تو ویسے ہی گناہ ہے، پھر بد دعا کرنا جو ہے بنا وجہ بد دعا کرنا، ہاں یہ ہے مظلوم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جس نے ظلم کیا اس کے خلاف جو ہے بد دعا کر سکتا ہے، ورنہ بد دعا کرنے سے منع کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم،
کہ مظلوم جو ہے وہ تو اس طرح کی بری باتیں جو ہے وہ کر سکتا ہے، یعنی برائی کا ذکر کر سکتا ہے، بد دعا کر سکتا ہے مظلوم، ورنہ فرمایا اللہ کو پسند نہیں ہے کہ برائی جو ہے وہ عام کریں اور اسی طرح جو ہے کسی کو بد دعا دیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على اموالكم ولا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ اپنے آپ کو بھی بد دعا نہ دو، جیسے انسان جو اپنے آپ کو بد دعا دیتا ہے میں ہلاک ہو جاؤں، میں مر جاؤں، میں تباہ ہو جاؤں، میرا مال تباہ ہو جائے، یہ تباہ ہو جائے، اللہ نے منع کیا ایسا نہیں کرنا۔ اسی طرح فرمایا اپنی اولاد کو بھی بد دعا نہ ہو، ہلاک ہو جاؤ، تم مر جاؤ، ذلیل ہو جاؤ، تم پر فلاں چیز گر پڑے، یہ ہو جاؤ، یہ ہو جائے، فرمایا کہ نہیں۔ فرمایا اسی طرح جو تمہارا مال ہے، مال مویشی، جب کسان جو ہے مال مویشی لے کر کے جاتا ہے، مال چرانے والا جو چرواہا ہے انہیں بھی وہ گالیاں دیتا ہے، گدے پر انسان بیٹھا ہے سواری بھی کر رہا ہے لیکن وہ کہیں رکتی ہے یا کچھ تیز نہیں دوڑتی تو گالی گلوچ دے رہا ہے، گالی بد دعائیں دے رہا ہے، تو فرمایا یہ بھی غلط ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں دعا دے یا بد دعا دے وہ رد نہیں جاتی، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اب تم جو اولاد کو گالی دے رہے ہو، بد دعائیں کر رہے ہو سکتا ہے ایسی گھڑی ہو، قبولیت کی گھڑی ہو، تو تمہاری بد دعا قبول ہو جائے تو بچوں کا نقصان ہوگا، بچوں کا جب نقصان ہوگا تمہارا بھی نقصان ہوگا۔ تو گویا کہ یہ بھی تربیت کے خلاف ہے، اللہ نے جو آپ کو امانت دیا اس کے خلاف ہے کہ آپ جو انہیں برا بھلا کہی جا رہے ہیں، گالیاں دی جا رہے ہیں، بد دعائیں کر رہے ہیں، تو ایسا نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کی برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔